اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی بیٹھ کر نماز پڑھ کے ادا کر سکتے ہیں؟ اپنی قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ مثلا جس طریقے سے کوئی بندہ اپنی نمازوں سے غافل تھا، توجہ نہیں تھی، جب عمر کا کافی حصہ گزر گیا تو متوجہ ہوا اور اس نے سوچا کہ اب تو میری 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، 30 سال کی نمازیں قضا ہیں، 25 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو اب کس طریقے سے ان کو ادا کروں کہ میرے لیے سہولت رہے؟ تو کیا میں بیٹھ کر اپنی نمازوں کی ادائیگی کر سکتا ہوں جو میری قضا ہو چکی ہیں؟ تو اس پر جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے تعلیمات پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی نماز جب تک مثلا آپ اپنی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، فرض نماز بھی تب تک آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے جب تک ایسی معذوری نہ ہو کہ آپ کھڑے نہ ہو سکیں۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی فرض نماز بھی بیٹھ کر ادا نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک اور مسئلہ یہاں پر جو اس کے بیچ میں آتا ہے، مثلا ایک شخص بیمار ہے، وہ اٹھنے کی طاقت ویسی نہیں رکھتا اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نمازیں ادا کرتا ہے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں اب بیمار ہوں، بیڈ پہ پڑا رہتا ہوں، کرسی پہ بیٹھا رہتا ہوں، کام مجھ سے کوئی اور نہیں ہوتا، تو جہاں پر میں اپنی فرض نمازیں ادا کر رہا ہوں تو کیا وہ مریض جو اپنی فرض بیٹھ کے، جس کا وظیفہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کیا وہ اپنی قضا نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر مجتہدین کے فتاوی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس شخص کو امید باقی ہے کہ پروردگار اس کو صحت عطا کر سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد، مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جو خدا نخواستہ کسی کو فالج ہوا ہے تو انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے آپ نماز ادا کر سکیں گے۔ جس کو یہ امید باقی ہے وہ اپنی قضا نمازیں بیٹھ کر ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ بندہ جو بالکل نا امید ہو چکا ہے، اس کو پتا ہے کہ اب میں نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ڈاکٹروں نے کہہ دیے کہ آپ لا علاج ہیں، جی آپ کا یہ گھٹنے ٹانگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب وہ شخص جو اپنی فرض بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نا امید ہو چکا ہے، اب وہ شخص اپنی جو قضا ہے اس کو بھی بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے۔ اور جہاں پر بیماری کی ختم ہونے کی نوعیت یہ نہیں کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، مکمل صحت یاب ہو جائے، صرف یہ ہے کہ طبیعت میں اتنی بہتری آ گئی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کسی کو ایسی بیماری ہو جو پوری زندگی ختم ہونے والی نہ ہو، لیکن جسم میں اتنی توانائی آ جائے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی بیماری کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا، وہ اپنے جسم کی توانائیوں کو دیکھے گا کہ میرے اندر اتنی توانائی آنے کی کوئی امید ہے کہ میری بیماری بے شک رہے لیکن میں ایسی پوزیشن ہو جائے میری صحت کی کہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، یا ڈاکٹر کہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ انشاءاللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، تو وہ شخص بیٹھ کر اپنی قضا ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جاتے جاتے ایک اور پہلو جس کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے، جس شخص نے بیٹھ کر نا امیدی کی وجہ سے بیٹھ کر قضا نمازیں ادا کی، اب کیا وہ جو نمازیں اس نے ادا کی ہیں، اس نمازوں کے ادا کرنے کے بعد کوئی پروردگار کا فضل ہوا، کرم ہوا، پروردگار نے صحت عطا کی، وہ اس قابل ہو گیا کہ کھڑے ہونے کے قابل ہوا، تو کیا اب جو نمازیں قضا بیٹھ کے پڑھی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں پہ آیت العظمیٰ علی حسین سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ اپنی قضا کو دوبارہ پڑھے۔ جو صحت کے بعد اس کو پتہ لگا کہ مجھے صحت عطا ہوگی، کھڑا ہو سکتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے
जहां तक मुमकिन है बैठ कर नमाज पढ़ने से बचा जाए, खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए। किसी कुर्सी का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, किसी दीवार का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, किसी असा का सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं। जब तक खड़े होने की ताकत मौजूद है, बैठ कर ना फर्ज अदा होगी और ना ही कज़ा बैठकर अदा कर सकते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही मानों में सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।